خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان کے اسپیشل اسسٹنٹ فار اوورسیز پاکستانی جناب زلفی بخاری صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم زلفی بخاری صاحب. السلام علیکم وسیم بھائی. بہت شکریہ وقت دینے کا. ایک تو اٹ گوز وداؤٹ سینگ کہ عمران خان صاحب نے یہ انیشیٹو لیا ہے, حالانکہ اگر وہ نہ بھی لیتے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا, کوئی لیگل ریکوائرمنٹ بھی نہیں تھی, تو اس پہ بڑی زبردست بات ہے. آپ برٹش نیشنل ہیں, یہ بھی کوئی انکشاف نہیں ہے, پہلے سے بات معلوم ہے, اور یہ بالکل ٹھیک بھی ہے, رائٹ بھی ہے, لیگل رائٹ بھی ہے. اور اس میں تو میرا خیال ہے اس میں تو کوئی کلیریفیکیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہے, جو ڈوئل نیشنل ہے یا کسی کا پی آر ہے کہ گرین کارڈ ہے, تو اس کی حب الوطنی کم ہے یا زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں وہ بھی بالکل اتنا ہی حب الوطن ہے جتنا میں ہوں. یعنی یہ مجھے رائٹ نہیں ہے کہ میں کسی کی حب الوطنی پہ سوچوں بھی. تو آئی تھنک یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پر تو کوئی ڈیبیٹ بھی نہیں ہونی چاہیے. کسی کی حب الوطنی میں شک کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم خود ٹریول کرتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں پاکستان سے باہر رہنے والوں کو, اور وہ بڑے زبردست پاکستانی, اس میں کوئی دو رائے نہیں. مجھے اس میں آئی سے اٹ وتھ کنوکشن. اب سوال صرف یہ ہے کہ زلفی بخاری صاحب, قانونی طور پر بھی آپ اس وقت جس عہدے پر بیٹھے ہیں یا اور مشیران کچھ بھی غلط نہیں کر رہے ہیں, یہ بھی طے ہے بالکل. صرف سوال یہ کہ عمران خان صاحب نے خود جو ایک نیریٹو سیٹ کیا تھا کہ جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی اگر کسی کے پاس ایک اور پاسپورٹ ہے, ایک اور نیشنلٹی ہے, تو اس کو نیشنل اسمبلی کا ممبر نہیں ہونا چاہیے اور کابینہ کا ممبر نہیں ہونا چاہیے. وہ آپ لوگوں کے پاس ہیں اور آپ کابینہ کے ممبر ہیں. ناؤ آئی انڈرسٹینڈ, آئی نو کہ کابینہ کے ٹیکنیکلی آپ لوگ ممبر نہیں ہیں, اور کابینہ میں آپ جاتے ہیں بائی انویٹیشن, ہر ہفتے انویٹیشن آتے ہیں اور آپ لوگ جاتے ہیں. لیکن یہ تو ایک ٹیکنیکل بات ہوگی نا کہ آپ کابینہ میں یہاں سے نہیں آتے ہیں, یہاں سے آتے ہیں. لیکن دا فیکٹ کہ عمران خان صاحب کی کابینہ میں ڈوئل نیشنل ہولڈرز بیٹھتے ہیں, یہ ان کے اپنے نیریٹو کے تو خلاف ہے نا. یہ بات میرے خیال میں تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن ان کے اپنے نیریٹو کے تو خلاف ہے نا. آئی تھنک دیکھیں وسیم بھائی, سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج میں نے کچھ 6 یا 7 انٹرویوز دیے ہیں, اور میں آپ کو 10 ملین اوورسیز ڈائسپرا سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے شروع اپنا شو سے اس سے کیا کہ آپ ہماری ملک کی وفاداری کو چیلنج نہیں کر رہے. کیونکہ اب تک جن لوگوں نے بھی جو بھی بات کی اور 48 آورز پہ جو بھی چل رہا ہے میڈیا پہ, وہ ایسے لگ رہا ہے کہ 10 ملین اوورسیز پاکستانیز پاکستان نہ آئیں. آپ چاہے جو بھی پاکستان کو دے سکتے ہیں, ہمیں نہیں چاہیے, آپ وہیں رہیں, خالی اپنے 23 بلین ارب ڈالرز پاکستان بھیجیں. مطلب محسوس یہ ہو رہا ہے. آپ کے ایک انٹرویو سے پہلے, اس انٹرویو سے پہلے ابھی میں ایک میٹنگ پہ گیا تھا, اپنا کے ڈاکٹرز آئے ہوئے تھے میرے ڈرائنگ روم میں, اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں پچھلے 2 دن سے ایسے لگ رہا ہے کہ ہم یہاں کیوں آ کے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں ہاسپٹلز بنانے کے لیے اور یہاں سیٹل ہونے کے لیے, کہ ہم تو بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ ہم کسی کو بھی نہ بولیں کہ ہم اوورسیز پاکستانی ہیں, کہ کوئی ہمیں غلط نظر سے نہ دیکھ لے. تو انفارچونیٹلی میرا خیال ہے اس روش کو پاکستان میں ختم ہونا چاہیے, کوئی بھی بنائے, اور یہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے. یعنی کوئی بیرون ملک مقیم پاکستانی بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ پاکستان آ کر یا کچھ کر کے کوئی کسی پہ احسان کر رہا ہے, اور کوئی پاکستان میں رہنے والا یہ نہ سمجھے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی جو ہے وہ کوئی کم محب وطن ہے. یہ ڈیبیٹ ہی میرا خیال ہے اچھی نہیں ہے کہ تم زیادہ محب, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ سب پاکستان سے محبت کرتے ہیں میرے خیال سے. تو یہ بالکل. اب آتے ہیں خان صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ. دیکھیں میں نے پہلے شوز پہ بھی بولا ہے پی ایم صاحب کی سٹیٹمنٹس پہ کہ دیکھیں وسیم بھائی, آپ کو تو پتہ ہے کہ ہر چیز کانٹیکس میں سے لینی چاہیے. جب آپ کوئی بھی کوئی فریز لیتے ہیں بک سے, اس سے پہلے اس کی کوئی اوپر کی لائن پڑھنی پڑتی ہے, اس کی بعد میں جو لائن آتی ہے وہ بھی صحیح ہے. جب آپ بھی کوئی بھی پی ایم کی کوئی بھی اسپیچ لیتے ہیں, وہ ہمیشہ اس کانٹیکسٹ میں ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں کیونکہ پارلیمان میں ہمارے ایسے چور بیٹھے ہوئے ہیں 50-70 سال کی عمر میں, جا کے پاسپورٹس لے لیتے ہیں, اقامہ لے لیتے ہیں, اپنی جو یہاں سے کرپشن کرتے ہیں وہ باہر بھیج دیتے ہیں ایک کانٹیکس کے زور پہ. کیونکہ جو بھی پاکستان میں آیا ہے یا جس نے لیا ہے بعد میں, جس نے ایکوائر کیا ہے پاسپورٹ, ایک تو ایکوائر ہوتا ہے, ایک انہیرنٹ ہوتا ہے. آپ نے انہیرٹ جس نے ایکوائر کیا ہے پاسپورٹ, جس نے بھی ایکوائر کیا ہے, میں نہیں کہہ رہا سب نے, لیکن زیادہ طور ہمیں نظر یہ آیا ہے کہ ان کی وہ یہاں سے پیسے لے کے باہر بیچتے تھے, اس کا کور اپ تھا. جیسے اگر آپ کے پاس دبئی کا اقامہ ہے, اگر گورنمنٹ پاکستان UAE سے پوچھے کہ ہمیں اس کی ڈیٹیلز بتاؤ کہ کتنے اثاثے ہیں اس کے باہر, وہ نہیں بتا سکتی کیونکہ وہ اقامہ سے کورڈ ہوتا ہے. تو پی ایم صاحب کا سارا جو کانٹیکسٹ آپ دیکھتے ہیں اس چیز پہ, کیونکہ ان نے پارلیمنٹ میں پاکستان میں کیا ہوتا ہوا دیکھا ہے. اگر آپ پی ایم سے علیحدہ سوال پوچھیں کہ جی ایک کانٹیکسٹ ان کا یہ بھی تھا نا کہ جس کا پاکستان میں سٹیک نہیں ہے وہ پاکستان میں فیصلہ سازی میں اہم کردار ادا اس کو نہیں کرنا چاہیے, کشتیاں جلا کر پاکستان اس کو آنا چاہیے. جی دیکھیں, سٹیک آپ کیسے رکھتے ہیں ملک میں جب آپ اس کے ساتھ آپ کے رابطے مضبوط ہوتے ہیں.
فائنینشیل اسٹیکس یہ ایک ریالٹی ہے کہ یہ ایک ریالٹی ہے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے. اب پاکستان اس موڑ پہ ہے وسیم بھائی کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی چلیں، آپ کہہ دیں کہ 6 سے 7 ملین ہمارا لیبر کلاس ہے، 3 سے 4 ملین ہمارا وہ ہے جو جنریشنز میری طرح فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جنریشن بعد. ٹھیک ہے، ہمارا فرض بنتا ہے ابھی کہ ہم فیصلہ کریں کہ ہمیں ان کو پاکستان کے ساتھ جوڑنا ہے یا ان کو ایکسکلوڈ کرنا ہے. یہ اب ہم اس موڑ پہ ہیں کہ یہ ہمارا مقصد ہے کہ باقی ملک ان کو واپس اپنے گہرے میں لے کے آ رہے ہیں کہ یہ ہمارا احساسہ ہے باہر پڑا ہوا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں بس دور رہو. We have to take a decision. ہم نہیں کہہ رہے تو عمران خان صاحب کہتے تھے نا، جب عمران خان صاحب کہتے تھے کسی بیرون ملک مقیم پاکستانی کو پاکستان کی کابینہ میں نہیں بیٹھنا چاہیے، تو یہ ہم تو نہیں کہہ رہے تھے، عمران خان صاحب کہہ رہے تھے. جی نہیں، اگین وسیم بھائی، خان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ تھی پارلیمنٹ فلور پہ، خان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ تھی پارلیمنٹ میں ایم این ایز منسٹرز الیکٹڈ، ہم نے سے کوئی بھی الیکٹڈ نہیں ہے. ہم نے کسی نے اپنا پاسپورٹ یا ڈیول نیشنلٹی یا کارڈ یا اقامہ چھپا کے ہم الیکٹ نہیں ہو گئے اور پھر نکل گئی بات آپ نے ڈھونڈ لی ہو. ہم نے تو ڈکلیئر کی ہوئی ہے. اب اگر جب لا کے مطابق اگر ہم میں سے کوئی الیکشن لڑنا چاہے تو ہمیں اپنا دوسرا جو ڈیول پاسپورٹ ہے وہ دینا ہوگا. وہ لا ہے، یا تو لا چینج ہوگا یا ہمیں اپنا پاسپورٹ سرنڈر کرنا ہوگا. ایز اے سیٹ بائی لا تو کوئی وائلیشن ہوئی نہیں ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے، مجھے ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی گفتگو کا کرکس یہ تھا کہ کوئی ڈوئل نیشنل ہولڈر کیبنٹ میں نہ بیٹھے، پارلیمنٹ کے ذریعے بھی یا کسی بھی ذریعے. یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ نہیں کوئی ڈوئل نیشنل کیبنٹ میں نہ بیٹھے، اگر وہ پارلیمنٹ کے ذریعے کیبنٹ میں نہ بیٹھے، یہ مجھے یعنی پارلیمنٹ کے ذریعے کوئی ڈوئل نیشنل ہولڈر کیبنٹ میں نہ بیٹھے، لیکن مشیر کے ذریعے، مشیر بننے کے ذریعے کوئی ڈوئل نیشنل ہولڈر کیبنٹ میں بیٹھ بھی جائے تو اٹس فائن. تو پھر یہ تو تھوڑی سی لاجیکل بات نہیں لگ رہی. یا تو ان کی اوپینین یہ ہونی چاہیے کہ سب بیٹھیں، یار کیا فرق پڑتا ہے، یا ہونی چاہیے کوئی بھی نہ بیٹھے. میرا یہ اپینین ہے، اور میں صحیح بھی ہو سکتا ہوں غلط بھی. میرا یہ اپینین ہے وسیم بھائی کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ پچھلے لوگوں نے جو پاکستان کے ساتھ جو حال کیا ہوا تھا، ان نے اپنی ڈیول نیشنلٹی کئی نے تو ڈکلیئر بھی نہیں کی ہوئی تھی، اور ایڈوائزرز یا منسٹرز، پرائم منسٹرز بھی بنے ہوئے تھے. تو ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ آئندہ کبھی نہیں ہوگا کہ اس طریقے سے ہو کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہے یا نہیں ہے، کس بیوروکریٹ کے پاس ہے یا نہیں ہے. میں پھر سے، مجھے پتہ ہے آپ نے یہ بات ریز کی ہے، لیکن میں آپ کو پھر سے بتاتا ہوں کہ کیبنٹ میں پی ایم کی مرضی ہے کہ ہم آئیں یا نہ آئیں. ہم ایک ممبر نہیں ہیں. کئی کیبنٹ میٹنگز میں آپ کا رائٹ نہیں ہے، آپ انویٹیشن سے آتے ہیں، لیکن وہ کان یہاں سے نہیں پکڑے، وہ یہاں سے ٹھیک ہے نا، آپ تو ہر میٹنگ میں ہوتے ہیں. وہ تو آپ کو بھی بلا سکتے ہیں، کسی کو بھی بلا سکتے ہیں. وہ آپ نے آج کہا ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی بلا سکتے ہیں آپ. خان صاحب ٹھیک، اچھا لیکن ایک بات، آپ کسی کو بھی بلا سکتے ہیں. آپ وسیم بدامی صاحب آ سکتے ہیں اس میں معصومہ سوال پوچھنے کے لیے. صحیح ہے. اچھا لیکن یہ بتا دیں، اب ایک تو آپ یہ جانتے ہیں نا کہ خود میڈیا نہیں، اپوزیشن نہیں، آپ کی اپنی پولیٹیکل، آپ کی اپنی کیبنٹ میں بھی، پارٹی میں نہیں، کیبنٹ میں بھی سوال ہے، دو اوپینینز ہیں. مثلا اسد عمر صاحب نے کہا کہ اپیرنٹلی یہ بات لاجیکل لگتی ہے کہ جو اصول کابینہ کے ممبر کے لیے ہو وہ مشیران کے لیے بھی ہو اپیرنٹلی. فواد چودھری نے بھی کہا کہ ہاں اس پر ڈیبیٹ اب ہونی چاہیے کہ یہ کیا ہے. تو ایک تو یہ اوپینین صرف اپوزیشن کا، میڈیا کا نہیں ہے. اب آپ یہ بتائیے دو ایکسٹریمز میں آپ کا اوپینین کیا ہے؟ ایک ایکسٹریم یہ ہے، آپ کی پارٹی کے اندر بھی ہے وہ، کہ نہیں جناب آگے جا کر قانون سازی ہونی چاہیے اور اسپیشل ایڈوائزرز کے لیے بھی یہی رول ہونا چاہیے کہ نہیں وہ پہلے اپنی نیشنلٹی سرنڈر کرے پھر بنے. دوسرا ایکسٹریم یہ کہ نہیں آئین میں ترمیم ہونی چاہیے اور نیشنل اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے بھی یہ جو شرط ہے کہ ڈوئل نیشنل نہیں بن سکتا، اس کو ختم ہونا چاہیے. آپ کا کیا اوپینین ہے، کیا ہونا چاہیے؟ اور عمران خان صاحب کا کیا اوپینین ہے آج؟ میں بڑا خوش ہوں کہ آپ نے سوال اس طریقے سے پوچھا ہے، کیونکہ آپ نے ڈیبیٹ کے طور پہ پوچھا ہے. آپ نے اپنا اپینین یا کسی اور کا اپینین سب پہ لاگو نہیں کر دیا. دیکھیں یہ جو اوورسیز کا کہ الیکشن ہونا چاہیے نہیں ہونا، الیکشن میں وہ حصہ لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے، کیبنٹ میں فل ممبر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے، سینٹ میں بیٹھ سکتے نہیں بیٹھ سکتے، یہ ایک بڑا اہم ڈیبیٹ ہے جس کو ہمیں کسی وقت کرنا ہوگا. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بولا ہم 21 سینچری میں ہیں. تو اس ڈیبیٹ پر عمران خان صاحب کا اوپینین تو کلیئر ہے نا کہ نیشنل اسمبلی کا ممبر، ابھی ہم مشیران کو چھوڑ دیتے ہیں، نیشنل اسمبلی کا ممبر ڈوئل نیشنل ہولڈر نہیں ہونا چاہیے. خان صاحب کا اوپینین آج سے 2 سال پہلے تو یہی تھا، وہ ابھی ان چینجڈ ہے ان کا اوپینین، یا آپ کو تبدیلی آئی ہے اس اوپینین میں، یہ بتا دیں. دیکھیں میں نے ایگزیکٹلی ان کا اوپینین میں نہیں کہہ سکتا، میرے پاس وہ حق نہیں ہے کہ میں ان کا ایگزیکٹ اوپینین بولوں،
لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ اس پہ ڈبیٹ کے لیے راضی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا کتنا ڈائسپورا باہر بیٹھا ہوا ہے ینگ، جن نے ان کو پہلے دن سے سپورٹ اور ووٹ بھی دیا ہے، اور ان کا کیا ہے. اب اگین یہ وہ ان پاکستانیوں کو دیکھ رہے ہیں جو باہر ہے، پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، ہر جگہ پاکستان کی دفاع کر رہے ہیں، یہ ان کا ہے. اب بات یہ آ جاتی ہے، جیسے کہ میں آپ کو اپنی اوپینین دے سکتا ہوں کہ میں نے ایک پالیسی موو کرنے کی کوشش کی تھی پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ، جو ایک لمبی ڈبیٹ میں چلی ہے، اور یہ کوئی پالیسی نہیں بنی، لیکن میرا یہ اوپینین تھا کہ اوورسیز پاکستانیز کو ایٹ لیسٹ الیکشن لڑنے کا حق ہونا چاہیے، اور اوتھ لینے سے پہلے ان کو اپنا پاسپورٹ سرنڈر کر دینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ کئی ایسے ملک ہیں دنیا میں جو آپ ڈیول نیشنلٹی لے کے پارلیمنٹ میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، وزیر بھی بن سکتے ہیں. یہ بات آپ نے پریزیڈنٹ سے ڈسکس کی، آپ نے پرائم منسٹر سے ڈسکس کی ہے بات کبھی اپنا یہ اوپینین؟ یہ کیبنٹ میں بھی ڈبیٹ ایک کھلی ہے، تو اس پر پرائم منسٹر کا کیا اوپینین ہے؟ لمبی دیکھیں، یہ ان پرائم منسٹر کا یہی تھا کہ یہ ایک ایکیڈیمک ڈبیٹ ہے، اس میں نہ آپ صحیح ہیں نہ میں صحیح ہوں، یہ ایک ایکیڈیمک انٹلیکچوئل ڈبیٹ ہے جو ہمیں کسی وقت کرنی ہوگی. پہلے کے مقابلے میں کوئی لچک آئی ہے خان صاحب کے رویے میں؟ پہلے تو کلیئرلی کہتے تھے نا کہ نہیں، ڈویل نیشنل آرڈر کو ایم این اے نہیں ہونا چاہیے، جو کہ آئین میں بھی ہے، لیکن اب خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اس پر بات ہو سکتی ہے، اس پر ڈیبیٹ ہوئی. از اٹ کریکٹ؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ ان کے ڈبیٹ وہ ہمیشہ کہتے ہیں ڈبیٹ ہونی چاہیے. میں بالکل یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ان کی اوپینین کس طرف ہے. ڈبیٹ ہونی چاہیے، اور کئی کیبنٹ ممبر سمجھتے ہیں بالکل ڈبیٹ اس پہ نہیں ہے، وہ نہیں ہو سکتے، اور کئی سمجھتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں. تو اس میں کوئی صحیح نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، کیونکہ کوئی ملک کرتے ہیں، کوئی ملک نہیں کرتے. اچھا زلفی صاحب، آپ نے بات کی نہیں، بہت ٹھیک بات ہے کہ ہم نے بہت سارے ایشوز کو بہت اوور سینسیٹیو کر دیا ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہو سکتی. مجھے اس میں ایسا لگتا ہے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی یوں رول پلے کیا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو اتنا سینسیٹیو بنا دیا کہ اس پہ بات ہی نہیں ہو سکتی. مثلاً یعنی اب یہ روپی ڈالر پیرٹی، یہ جو سارا کوئی ہوتا ہے، یہ ایک اکنامک فینومینا ہے نا، لیکن خان صاحب نے اس کو کبھی ایز این اکانومک فینومینا نہیں سمجھایا تھا جب وہ اپوزیشن میں تھے. اب تو کہتے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو پاکستانیوں، جب روپیہ اتنا گرتا ہے تو جس کے پیسے باہر ہوتے ہیں وہ تو خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کے پیسے ڈبل ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ لوگ اس لیے سارے حکمرانی کرتے ہیں. اب اگر میں اس نیریٹو پہ چلوں تو آج کے جو ہمارے مشیر خزانہ ہیں ان کے پاس ساری کرنسی ہے باہر کی، پاکستانی ہے صرف 25,000 روپیہ. اب اگر میں وہ والی پی ٹی آئی کے ذہن سے سوچوں تو اس کا مطلب تو مشیر خزانہ بہت خوش ہوتے ہوں گے جب روپے کی ویلیو گرتی ہوگی، کیونکہ ان کے احساس تو روپے میں ہے نہیں، ان کے احساس ڈبل ہو جاتے ہوں گے. تو یہ کام خان صاحب نے بھی کیا ہے نا کہ ایک پیورلی اکنامک فینومینا ہے، اس کو آپ نے پولیٹیکل کر دیا، روپی ڈالر پیرٹی کو. دیکھیں، حفیظ شیخ صاحب ایک بڑے ہارڈ ورکنگ آنریبل انسان ہیں. میں ان کو کچھ ابھی 2 سال ہو گئے جانتا ہوں، اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ایک سٹیبل انسان ہیں اور بڑے فیئر انسان ہیں. وہ بڑے ہارڈ ورکنگ، اور انہوں نے باہر محنت کی ہے، اور انہوں نے باہر محنت اپنے نوکری کی ہے انہوں نے نہیں، لیکن انہوں نے نوکری کی ہے ہر چیز. تو ان کی جو انکم ہے جس ملک میں انہوں نے کام کیا ہے وہ اسی انکم میں آئے گا. میں باہر میرا بزنس ہے، میری وہاں وہ میرے اب وہ مشیر خزانہ ہے تو سارا روپیہ 25,000 وہ پاکستانی روپی میں کنورٹ کر لیں. پھر میرے خیال میں میں آپ کو اپنا اوپینین دیتا ہوں، میرے خیال میں یہ کوئی زمین آسمان ایک کرنے والا ایشو نہیں ہے، لیکن خان صاحب کے خیال میں تو تھا نا. وہ تو کہتے تھے کہ دیکھو یہ تو روپے ڈالر کا گیم ہی ہوتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے گراتے ہیں تاکہ ان کے احساس بڑھ جائیں. اس لاجک کے تحت بڑا سیریس معاملہ ہے. اگین وسیم بھائی، اگر حفیظ شیخ صاحب یا زلفی بخاری یہاں بیٹھ کے پیسے بنا رہا ہو، باہر بھیج رہا ہو، چیزیں خرید رہا ہو، پراپرٹیز خرید رہا ہو، اور پھر ہم یہ ڈسپیرٹی لے کے آئے جان بوجھی سے کیونکہ ہمارے پاس سوئٹزرلینڈ میں اپنے اکاؤنٹس پڑے ہوئے ہیں جو پاکستان کا پیسہ ہے، تو اس میں جو اگین کانٹیکسٹ میں پی ایم صاحب ہمیشہ جب بات کرتے ہیں وہ اس کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں. ان نے ایک دفعہ بھی نہیں کوئی ہارڈ ورکنگ محنت پاکستانی باہر جو کام کرتے ہیں ان کے بارے میں بولا ہو کہ ان کی انکم ایسی ہے. وہ ہمیشہ ان کی پوری کانٹیکسٹ دیکھیں تو ہمیشہ وہ ایک جو کرپٹ پاکستان کی جو سوسائٹی اس کے بارے میں ہوتا ہے. اچھا، اس میں اور بھی بات سکتے ہیں، میں کوئکلی 1-2 سوالات صرف اور کر لیتا ہوں، وائنڈ اپ کرتے ہیں. جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ شرم کرو خواجہ آصف، دیکھو میرے پاکستانیوں، تمہارا وزیر دفاع تھا اور اس کے پاس اقامہ تھا، تو زلفی بخاری صاحب آج ہمارے مشیر سلامتی ہیں اور ان کے پاس امریکن ریزیڈنسشپ ہے. تو اگر وزیر دفاع کا اقامہ ہولڈر ہونا جو کہ ایکسپائر ہو جاتا ہے ایکس نمبر آف ایئرس کے بعد، وہ شرمناک بات ہے، تو ہمارے مشیر سلامتی کا امریکن یہ جو ریزیڈنسی یہ ہونا صحیح ہے؟
دیکھیں آپ کا سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے اپنی ریزیڈنسی ڈکلیئر کی ہے. اگر خواجہ آصف صاحب پہلے دن سے اپنے نامینیشن پیپرز پہ ڈکلیئر کر دیتے تو شاید اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات, خان صاحب has criticized خواجہ آصف صاحب not because of the fact that he did not declare, وسیم بھائی, because of the fact that he was in a Kama order. اس بنیاد پر بھی criticize کیا انہوں نے. کیا کاما تھا کیوں؟ it was primarily کیونکہ انہیں ڈکلیئر نہیں کیا, بات نکل گئی, ڈکلیئر نہیں ہوا, ٹرانسپیرنسی کوئی نہیں تھی. اور دوسری بات وسیم بھائی کہ انہیں ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ ان کو کون سی اینٹی 20 لاکھ روپے مہینہ دیتے تھی. آپ خالی بتا دیں کہ ان کی کیا سروس تھی اس اینٹی کو کہ وہ اینٹی ان کو 20 لاکھ روپے دے رہی ہے. معید کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. معید نے تو پہلے دن آ کے ڈکلیئر کر دی کہ یہ میری ریزیڈنسی ہے, اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کیوں خواجہ آصف اور احسن اقبال نے ڈکلیئر نہیں کیا, کیوں نہیں بتایا کہ ان کو باہر ملکوں سے 20 لاکھ روپے ملتے ہیں؟ احسن اقبال صاحب سے میں پوچھ لوں گا, وہ ہیں ہمارے مہمان. اس کے بعد آپ مجھے کوئکلی ایک دو سوال اور بتا دیں. زلفی بخاری صاحب, اگر عمران خان صاحب اپنے نیریٹو پر عمل کرتے ہوئے آپ کو یہ کہیں کہ زلفی یار پاکستان میں آ گئے, کشتیاں جلا دو, اپنے سارے اثاثے پاکستان واپس لے آؤ اور یہ اپنی شہریت چھوڑ دو, تو آپ چھوڑ دیں گے؟ 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے وسیم بھائی. خان صاحب کہیں گے پتہ ہے کہ اچھا خان صاحب ہماری لویلٹی کیسے جاتی ہے. اور دوسری بات یہ بتائیے, کیونکہ خان صاحب کہتے تھے کہ لوگ باہر سے آتے ہیں بریف کیس لے کے, پاکستان میں حکمرانی کرتے ہیں, پھر واپس چلے جاتے ہیں. تو ابھی آپ آئے ہیں, آئی نو کہ اس سے پہلے آپ بھی فریکوینٹلی وزٹ کرتے رہے پاکستان میں, دیٹ آئی نو, لیکن ابھی آپ ظاہر ہے اتنے لمبے عرصے کے لیے پہلی بار آئے ہیں جب آپ کے دوست اقتدار میں آئے. تو جب ظاہر اقتدار تو آنی جانی چیز ہے, جب آپ کے دوست کا اقتدار نہیں رہے گا تب بھی آپ پاکستان میں رہیں گے؟ اب یو آر ہیئر فار گڈ ناؤ؟ جی میں بالکل ادھر ہی ہوں اور یہیں رہوں گا. اور آخری بات یہ بتا دیں, آپ اوورسیز پاکستانیز کے ظاہر ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ ہمارے وزیر ہوا بازی کا جو بیان تھا, آپ کے خیال میں جس انداز سے انہوں نے بیان دیا وہ ٹھیک تھا, اس سے پاکستان کی نیک نامی ہوئی, یا ان کو بہتر انداز میں اپنا کیس پریزنٹ کرنا چاہیے تھا؟ آئی تھنک ہم کیس پرابلی بہتر طریقے سے ایک سم اپ کر سکتے تھے, لیکن اس میں ایک دیکھیں ایک مشکل فیصلہ ہے. اس میں آپ کو 1 منٹ خرید لوں گا. یہ پلیز نیریٹو نہ بھولیں کہ یہ کوئی وکی لیک نہیں تھا کہ ہمارے پائلٹس کے پاس ان آئیڈینٹیفائڈ سورٹ آف قسم کے لائسنسز تھے یا صحیح لائسنسز نہیں تھے. یہ ایک فائنڈنگ تھی گورنمنٹ کی, اور یہ فائنڈنگ ہم نے پہلی دفعہ سب کے سامنے رکھی ہے. یہ دراز میں بھی جا سکتی تھی, انڈر دا کارپٹ بھی جا سکتی تھی, لیکن یہ ہم نے ڈکلیئر کی ہے. یہ کوئی لیک ہونے والی بات نہیں ہے. تو اس میں آئی تھنک دنیا کے لوگوں کے لیے ویسے لیک ہی تھا. اور آپ دیکھا سی این این کے لوگ جس طرح حیران پریشان چیخیں مار رہے تھے, وہ حیران کہ یار کیا ہو رہا ہے یار, 850 میں سے 262 کے لائسنس جالی, آپ سب کے خلاف کارروائی کرتے, لیکن اس کو اگر میرے خیال سے بہتر طریقے سے بھی ایگزیکیوٹ ہو سکتا تھا. بٹ ٹھیک, بہت شکریہ زلفی بخاری صاحب, بہت بہت شکریہ ہمارے سمجھتے